حمد و صلات کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی احسانہ رمضان المبارک کا مہینہ جاری اور ساری ہے، اور اس کا پہلا عشرہ تقریباً اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ جس تیزی سے یہ مہینہ گزر رہا، اس کے اندر ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے کہ یہ یوں ہی بہت تیزی سے گزرتا ہوا اختتام کو پہنچ جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے اندر اپنی رحمتوں کو خوب جاری فرمایا ہوا۔ وہ نعمتیں کھانے کو مل رہی ہیں ایک ساتھ کہ پورے سال یہ موسم نہیں آتا، وہ عبادت کرنے کا موقع مل رہا ہے کہ پورے سال موقع نہیں ملتا، وہ قرآن کی تلاوت، تہجد، وہ تراویحاں، وہ روزہ، وہ زکوٰۃ، وہ صدقہ، یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سہل فرما دیے ہیں، کیونکہ ایک ہفتے سے تقریباً قرآن پاک کا پڑھنا اور تفسیر سننا سنانا جاری ہے۔ تو اسی دوران ایک عنوان قرآن کی آیات سے ذہن میں آیا کہ اس کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عہد اور پیمان۔ ایک تو ہمارا عہد ہے، ہمارا کسی سے معاہدہ ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کا عہد اور پیمان۔ عہد کسی بات کو کہنا اور پھر اس پر وعدہ کر لینا تاکہ اس میں مزید پختگی ہو۔ پھر ایک بات ہے، اس پہ وعدہ ہے، اور پھر سب سے زیادہ اہم بات ہوتی ہے بات کہنے والے کی کہ وہ کون ہے۔ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو عہد کر کے بھی اپنے عہد کو پورا نہیں کرتے، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر اعتماد عہد کے بعد بھی نہیں آتا، اور بعض کے عہد اور پیمان پر، قسم پر ہم اعتماد کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کر عہد کو پورا کرنے والا کون ہے؟ جو اللہ نے وعدے فرمائے ہیں اس میں شک اور شبہ نہیں ہے، وہ ہو کر ہی رہے گا۔ مثلا یہ والی آیت جو ابھی خطبے میں پڑھی، یہ جو ہم روزے رکھ رہے ہیں، ایمان پر قائم ہیں اور اسی پہ مسلسل کاربند ہیں اور اپنی سعی، اپنی طاقت بھر کوشش کر رہے ہیں، تو کوئی بھی یہ ذہن نہ رکھے کہ یہ رائے گاں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسلمانوں کے ساتھ عہد و پیمان فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ یعنی کامل یقین رکھ کر اعمال خیر کی طرف انسان کو راغب رہنا چاہیے۔ فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جو یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، الحمدللہ ہم سب کر رہے ہیں، ثم استقاموا، پھر اس پر قائم رہتے ہیں۔ استقامت
یہ بہت بڑی چیز ہے۔ استقامت کسی شے پر مضبوطی سے کھڑے رہنا۔ ایک شخص کا مسلسل شریعت مطہرہ پر عمل درآمد کرتے رہنا، مستقیم رہنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ ہم کسی جوش اور جذبے میں کوئی کام کریں اور اگلی لمحے سے اس کے اندر غفلت کا شکار ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم کوئی بھی عمل کرو تو مستقل مزاجی سے کرو، اگرچہ وہ تھوڑا عمل ہو۔ مثال کے طور پہ کسی کو نفل نماز کا ایک خیال پیدا ہوا، ایک شوق ہوا، تو فرمایا کہ تم یہ نہ کرو کہ پوری رات ایک مرتبہ پڑھو اور اس کے بعد پھر کبھی نہ پڑھو، بلکہ یہ کرو روزانہ 2 نفل پڑھ لیا کرو، روزانہ 2 نفل پڑھ لیا کرو۔ تو آپ کے روزانہ 2 نفل پڑھنے کی جو کیفیت ہے یہ اللہ کو پسند ہے۔ ایک دن تو اپنی جیب خالی کر دو اور اس کے بعد کنجوسی دکھاؤ، بہتر ہے روزانہ اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ و خیرات کرتے رہو۔ ایک صاحب آئے، عرض کی مجھے روزہ رکھنے کا شوق ہے نفلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم روزہ ایام بید کا رکھ لیا کرو۔ ایام بید سے مراد ہے جس دنوں میں چاند روشن ہوتا، 13، 14، 15۔ عرض کی کہ مجھے اور استطاعت ہے، میں مسلسل روزہ رکھنا چاہتا ہوں۔ تو پھر انہیں اور ترغیب دلائی، کہا میں اور طاقت رکھتا ہوں، مجھے شوق ہے روزہ رکھنے کا۔ فرمایا کہ پھر تم داؤد علیہ السلام کی طرح روزہ رکھ لو، ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو، اس سے زیادہ نہ کرو، صوم داؤدی۔ لیکن جو ایام بید کے روزے رکھ لے تو گویا اس نے پورے مہینے کے روزے رکھ لیے، اور جو ہر مہینے گویا اس طرح 3 روزے رکھ رہا ہے، گویا پورے سال اسے روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ ہے استقامت۔ استقامت ایمان پر قائم رہنا، چاہے حالات کیسے بھی آ جائیں، سختیاں کیسی بھی ہوں، لیکن اپنے آپ کو ایمان سے دور نہیں کرنا ہے، دین پر قائم رہنا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا الاستقامت فوق الکرامت، استقامت قائم رہنا، کسی کام نیک کام کو مستقل مزاجی سے کرتے رہنا، شریعت کے اوپر عمل درآمد کرتے رہنا، یہ کرامت دکھانے سے افضل درجہ ہے۔ یعنی کوئی کسی کو خلاف عادت کام کر کے دکھا دے، اس کے مقابلے میں کوئی شریعت مطہرہ کا پابند ہو، دین پہ عمل درآمد کرتا ہو، شریعت مطہرہ کا پابند ہو، تو اس شریعت مطہرہ کے پابند آدمی کا درجہ اس آدمی سے زیادہ ہوگا۔ جو مستقل مزاجی شریعت پہ اس کے ساتھ عمل کر رہا ہے، اس کا درجہ زیادہ ہے۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ، ابتداء اسلام کا زمانہ ہے، بہت مسلمانوں کے خلاف فورس تھا مشرکین کا۔
حتیٰ کہ جو بھی مسلمان ہوتا اسے مارتے، زد و کوب کرتے۔ حضرت خباب ایک یہودیہ عورت کے غلام تھے، مسلمان ہو گئے تو وہ عورت مارا کرتی تھی، اور تاریخ بتاتی ہے کہ ایک روز تو ایسا ہوا کہ انگارے سلگا کر حضرت خباب کو اس پر لٹا دیا، آپ کی کھال جل گئی، اس میں سے جو خون چربی جسم کی تھی اس کے بہنے سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے۔ اس قدر سختی تھی لیکن وہ ایمان پر قائم تھے۔ ہماری ذرا سی سختی، ذرا سے حالات چینج ہوتے ہیں، ہم شریعت کے اوپر عمل درآمد کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اتنے سخت حالات میں انہوں نے اپنے آپ کو قائم رکھا، اور پھر ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام حرم میں، مکہ مکرمہ حرم میں کعبۃ اللہ شریف کے سائے میں اپنی چادر مبارک لگائے لیٹے تھے، تو آپ کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور بیٹھ گئے۔ عرض کی حضور کیا ہم دین حق پر نہیں؟ فرمایا بالکل حق پر ہے، تو پھر ہمارے ساتھ اتنی زیادتی اور ظلم؟ فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں پر تم سے زیادہ سختیاں آئی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ دین پر قائم رہے۔ ایسے بھی پرانے زمانے میں حالات گزرے ہیں کہ لوگوں کے سروں پر آرا رکھ کر انہیں یہ کہا گیا کہ تم ایمان چھوڑ دو، انہوں نے نہیں چھوڑا تو آرا چلا کر ان کو بیچ میں سے دو ٹکڑے کر دیے گئے۔ خباب، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام ساری سرزمین عرب پہ غالب آ جائے گا، او کما قال علیہ السلام۔ اور وہ وقت آیا کہ کل تک جو لوگ مسلمانوں پہ زیادتی کر رہے تھے، پھر جب فتح مکہ ہوا تو وہ کٹہرے میں کھڑے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں سربراہی تھی، لیکن وہ رحمت للعالمین سوائے چند ایک لوگوں کے قتل کے حکم کے سب کو فرمایا کہ جاؤ، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں کی جائے گی، تم سب کو معاف کیا جاتا۔ وہ جو چند لوگ تھے جنہیں سزا ہوئی وہ تھے کہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، انہیں حکم تھا کہ انہیں قتل کر دو۔ تو ایک شخص تھا عبداللہ بن خطل، وہ تو بھاگ کر خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر اوپر کو چڑھ گیا، تو ایک صحابی نے آ کے حضرت ابو برزہ اسلمی نے عرض کی کہ حضور وہ تو استار کعبہ میں چھپ گیا ہے، ابن خطل۔ فرمایا اس کو وہاں سے نکالو اور اسے قتل کرو، آج ہمارے لیے صرف حرم آج کے لیے حلال قرار دیا گیا ہے، اس کے بعد قیامت تک یہاں پر قتل و غارت گری کی اجازت نہیں۔ لیکن استقامت کی بات کر رہا ہوں، شریعت مطہرہ پر قائم رہیں، تو پھر وعدہ الہی کیا ہے؟ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، تو وعدہ یہ ہے کہ پھر جو ایمان پر قائم رہیں گے ان کی حمایت اور نصرت کے لیے اللہ فرشتوں کو نازل فرمائے گا۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور انہیں کہیں گے فرشتے آ کر خوف نہ کرو، غم نہ کرو، تمہیں کل قیامت میں بخشا جائے گا۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور وہ فرشتے انہیں خوشخبریاں دیں گے کہ تمہیں وہ جنت دی جائے گی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ یہ وعدہ الہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ اور کیسا وعدہ ہے؟ فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم
تمہارے حمایت گار ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور جو تمہاری چاہت ہوگی تمہیں وہ عطا کیا جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور ہر وہ چیز جس کو تم طلب کرو گے وہ تمہیں دے دی جائے گی۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ غفور بخشنے والے رحم کرنے والے رب عز و جل کی طرف سے تمہارے لیے مہمان نوازی ہوگی۔ جو اللہ کے حکم پہ عمل کرے اس کا اور اللہ کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ نے وعدے فرمائے ہیں، وعدہ الہی ہے۔ تو آج اگر شریعت پہ عمل کریں تو آپ ہم سب سے یہ وعدہ الہی ہے، اللہ تعالیٰ ضرور بخشے گا، اور اللہ وعدے کے خلاف نہیں فرماتا، وعدے کے خلاف نہیں فرماتا، حالات چینج کر دیتا ہے۔ کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، سورہ قصص میں تذکرہ، چھوٹے ہیں، اس وقت فرعون کو یہ اس کے نجومیوں نے بتایا کہ ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے جو بڑا ہو کر تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ تو فرعون نے پہلے حکم یہ جاری کیا کہ جتنے بچے یعنی لڑکے پیدا ہوتے ہیں انہیں قتل کر دو۔ اب حکومتی مشنری کام کر رہی ہے، لڑکوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ پھر وہی بات جو میں نے پچھلے غالباً کے جمعے میں بھی عرض کی تھی، کسی نے کہا ماہر معاشیات نے، اقتصادیات نے، کہ ہمیں افرادی قوت بھی چاہیے، اگر یہ بنی اسرائیل والے سارے مرد، آئندہ آنے والے مرد قتل کر دیے جائیں تو کام کون کرے گا؟ تو پھر حکم ہوا ایک دن چھوڑو اور ایک دن مار دو۔ تو جس دن مارنے کا حکم تھا اسی دن اللہ نے حضرت موسیٰ کو پیدا فرمایا۔ پھر ان کی والدہ خوف کرنے لگی کہ میرے بیٹے کا کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ اگر تمہیں خوف ہو تو تم اسے سمندر میں بہا دینا، دریائے نیل میں بہا دینا۔ اب انہیں خوف ہوا تو انہوں نے ایک چھوٹے سے باکس کے اندر حضرت موسیٰ کو ڈال کر بہا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَرَدَدْنَاهُ، ہم نے اس بچے کو ان کی والدہ تک واپس پہنچایا، یہ ہمارا وعدہ ہے، ہم واپسی پہنچائیں گے۔ حالات سازگار نہیں تھے لیکن اللہ اپنے وعدوں کو پورا فرماتا ہے۔ والدہ نے پانی میں چھوڑ دیا، فرعون اپنی بیوی کے ساتھ، آسیہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اپنی بالکونی میں، تو دیکھتا ہے کہ دریائے نیل جو اس کے محل کے سامنے سے گزر رہی ہے، ایک باکس بہتا ہوا آ رہا ہے۔ اس کو جب روکا تو دیکھا اس میں بچہ ہے، اس میں بچہ ہے۔ اب اس بچے کو اٹھا لیا۔ اس وقت جب کہ لڑکوں کو قتل کیا جا رہا ہے، محل کے اندر حضرت موسیٰ کو پہنچایا جا رہا ہے۔ اب جب وہ بچہ قتل کرنے کی بات کی گئی تو بیوی نے کہا کہ ہم اسے پال پوس لیتے ہیں، ہماری تو اولاد ہے نہیں، شاید یہی ہمارا بیٹا بن جائے، تو کہنے پہ چھوڑ دیا۔ لیکن پھر فرعون کو آزمائش نظر آئی، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہی وہ ہو جس سے میری سلطنت کو خطرہ ہے۔ تو آزمائش کرنے کے لیے حضرت موسیٰ کے سامنے ایک تھال میں انگارے رکھے گئے اور ایک میں پھول۔ اب وہ کہنے لگا کہ اگر یہ وہی ہے تو یہ انگاروں کو نہیں اٹھائے گا، یہ پھول کی طرف جائے گا۔ لیکن آزمائش الہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ اٹھایا اور منہ میں رکھ لیا، جس سے ہاتھ بھی جلا اور منہ بھی جلا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو آپ کی زبان میں جلنے کی وجہ سے لکنت تھی، تو جب انہیں تبلیغ کا منصب دیا گیا تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ مولا میرا بھائی مجھ سے زیادہ اچھا کلام کرتا ہے، اسے بھی منصب نبوت سرفراز کیا جائے۔ تو
تو حضرت موسیٰ کی عرض کرنے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو بھی نبی کا منصب عطا فرمایا۔ اب بات یہ عرض کرنی ہے کہ اس زمانے میں، اس ماحول میں جب بظاہر کوئی امکان نہیں، حضرت موسیٰ کو فرعون کے گھر پہنچایا گیا۔ اب جب وہ بھوک لگی، دودھ کا انتظام کسی دائی کو رکھا گیا تو وہ کسی کا بھی دودھ نوش نہ کرے۔ بالآخر ایک بچی تھی جو اس چھوٹے سے باکس کے ساتھ ساتھ کنارے کنارے چل رہی تھی، وہ حضرت موسیٰ کی بہن تھی۔ انہوں نے جا کر کہا کہ میں آپ کو بتاؤں، ایک خاتون ہے، اگر آپ اس کو بلائیں گے تو شاید یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا۔ کہا ٹھیک ہے، جاؤ بلا کے لاؤ۔ تو وہ حضرت موسیٰ کی والدہ تھی، وہ حضرت موسیٰ کی والدہ تھی۔ یہ سارا تذکرہ سورہ قصص اور سورہ طٰہٰ 16ویں اور 20ویں پارے کے اندر تفصیل سے موجود ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ان کی والدہ سے کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری اولاد کو تمہیں واپس لوٹا دوں گا۔ تو حالات قتل و غارت گری کے تھے، اللہ نے وعدہ پورا فرمایا اور حضرت موسیٰ کو دوبارہ آپ کی والدہ کی گود میں عطا کر دیا۔ یہ وعدہ الہی ہے کہ جو دین پر قائم رہے گا، حالات کیسے بھی ہوں، تو پھر اللہ اس کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھی بھیجے گا، اللہ اسے جنت کی نعمتیں بھی عطا فرمائے۔ ایک اور آیت ہے جو سورہ انفال کے اندر گزری ہے، 10ویں پارے کے اندر یہ آیت آتی ہے، فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ نے مومن مردوں سے، مومن عورتوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں وہ جنتیں عطا فرمائے گا کہ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، اور اس کے اندر بہت ہی طیب، بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ ان کی رہائش گاہیں ہوں گی، اور وہ عدن کے باغات کے اندر ہوں گے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی رضامندی بھی انہیں دی جائے گی، اور اللہ کی رضامندی ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ یہ اللہ وعدے فرما رہا ہے، اللہ وعدے فرما رہا ہے مسلمانوں سے کہ آپ شریعت مطہرہ پہ عمل کر درآمد رکھو، آپ دین سے نہ پھرو، دین کے ہر عمل پہ عمل کرو۔ جس طرح آج روزہ رکھ کر اللہ کے حکم پہ ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اللہ اس کے بدلے ہر افطار میں ایسی نعمتیں دے رہا ہے جو پورے سال نہیں مل رہی۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے۔ اسی طرح اگر دنیا میں اللہ کے حکم پر حرام کو چھوڑ دو گے تو اللہ وہ نعمتیں دے گا جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی، اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں عطا فرمائے گا احادیث طیبہ میں کہ جس کا خیال اور وہم بھی کسی کے دل و دماغ میں نہیں آیا ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم ہمارا شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں مزید عطا کر دیں گے۔ آج ناشکری کی کیفیت ہم پر زیادہ ہے، قناعت جو اللہ نے دیا ہوا ہے اس پر خوش نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا جو تمہیں ملا ہوا ہے اس پر خوش رہو۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض، ہم نے معیشت تقسیم کی ہے اور ہم نے کسی کو کسی پر فوقیت دی ہے۔ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ کوئی ایک دوسرے کے لیے کام کرے۔ یہ معیشت کی تقسیم اللہ کی طرف سے ہے۔ آج اس چند مال و دولت کے لیے انسان اپنی ہوس کا شکار ہو کر کہ میں اس سے بڑھ جاؤں، کبھی قتل و غارت گری میں گر رہا ہے،
کبھی دھوکہ دہی میں گر رہا ہے، کبھی جھوٹی قسموں میں گر رہا ہے، کبھی لوگوں کو فراڈ کر رہا ہے، کبھی حرام سود کھا رہا ہے، کبھی رشوت کھا رہا ہے، یاد رکھو کہ یہ معیشت کا انتظام اللہ نے کر رکھا ہے۔ اپنی تئیں حلال کی کوشش کرتے رہو، اللہ اسی میں برکت عطا فرمائے گا۔ برکت اس چیز کا نام نہیں کہ مال زیادہ ہو، برکت اس چیز کا نام ہے جو اللہ نے دیا اس میں سارے معاملات اللہ تعالی حل فرما دے۔ کسی کو بہت ملا ہوا ہے لیکن وہ موذی مرض میں مبتلا ہے، کسی کو بہت دیا ہوا ہے وہ نہ جانے کس کس تکالیف اور پریشانی میں مبتلا ہے، اس کا پیسہ، اس کی رقم، اس کی دولت اسے سکون نہیں دے پاتی، اور کسی کو کم ملا ہوا ہے لیکن اس کے سارے کام چل رہے ہیں، اسے اللہ نے بیماریوں سے بچا رکھا ہے، اسے برے معاملات سے بچا رکھا ہے، اس کی اولاد فرما بردار ہے، اس کی بیوی اس کی بات مانتی ہے، اس کی اولاد عزت دار ہے، اس کو اللہ نے عزتوں سے نوازا ہے، اللہ نے اسے علم سے نوازا ہے، اللہ نے اسے صحت سے نوازا، اس کو عقل کی صلاحیت سے نوازا۔ اگر وہ معذور ہوتا، اگر وہ پاگل ہوتا، اگر اس کا ہاتھ پاؤں کٹا ہوتا، اسے کینسر ہوتا، تو اندازہ کریں کہ اس کا دولت، اس کے مال اس کو کیا فائدہ دیتا، کیا اس کو وہ نعمتیں، وہ سکون، وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطمینان ہے، اطمینان قلب ہے، کیا وہ اس کو دولت سے مل سکتا ہے؟ نہیں۔ بہت ساری چیزیں دنیا سے مل سکتی ہے لیکن ایک سکون اور اطمینان وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے ہے۔ اور پھر اس کے بعد آخرت میں، آخرت کے جو درجات ہیں اس کا تعلق دولت سے نہیں، اس کا تعلق ایمان اور عمل صالح سے ہے، اس کا تعلق دنیا طلبی سے نہیں بلکہ اس کا تعلق اللہ کی رضامندی سے ہے۔ تو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دے دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو سن لو میری گرفت بہت سخت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔